السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ اس ولاگ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے فراڈ، ایسے مختلف طریقوں سے لوگ فراڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مطلب جو فراڈی ہیں وہ بھی اس حد تک اپڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فراڈ کے بھی اتنے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہوئے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یار، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا بھی فراڈ ہو سکتا ہے۔ یہ میں ولاگ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ خبر آپ کے سامنے رکھوں گا، جب آپ جان سکیں گے، جب آپ جان چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یار مطلب کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا فراڈ بھی ہوتا ہے۔ یہ فراڈ ایسا ہے کہ جی شادی کے 1.5 ماہ بعد دلہن کے مرد ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ مطلب حساب لگا لیں یار کس حد تک، مطلب کتنا بڑا فراڈ یار، کیا بنا کے اس پہ کہ شادی بھی کر لی بندے نے، شادی بھی ہو گئی، 1.5 ماہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہ وہ رہتا رہا لڑکا، اور لیکن ان کو پتہ نہیں چلی، ان کو بھنک تک نہیں ہونے دی اس نے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے، مرد ہے، عورت نہیں ہے وہ۔ مطلب اتنے بڑے لیول کا فراڈ 1.5 ماہ بعد انکشاف کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی ان کو فیل تک نہیں دیا، ان کے گھر والوں کو۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ یار اس کے جو دولہا تھا، دولہے کو نہیں پتہ چلا، اس کے والدہ، اس کے گھر والوں کو، مطلب شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ یار کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، اتنے بڑے لیول کا فراڈ۔ تو 1.5 ماہ بعد انکشاف کیا گیا، اور یہ واقعہ ہے جمعہ 25 جولائی کا، مطلب کچھ ہی دن پہلے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ان کو پتہ چلا تو ہلچل مچ گئی ان کے گھر پہ، اور ان کے فیملی میں جو احباب ہیں ان کے سب کے گھر پہ، اور اہل خانہ سارے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر جو ہے خوب وائرل ہوئی۔ پھر دلہن کا نام جو ہے نا وہ سامیہ تھا، لیکن اصل نام چونکہ وہ مرد تھا، لڑکا تھا، تو اصل نام اس کا محمد شاہین الرحمان تھا، لیکن جو بطور دلہن اس نے نام بتایا تو وہ سامیہ تھا۔ تو ابو القاسم کا یہ بیٹا بتایا جا رہا ہے، اس کے والد کا نام ابو القاسم ہے۔ اور یہ واقعہ ہے جی بنگلہ دیش کے ایک شہر کا جس کا نام چٹاگانگ ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ اور وہاں پہ یہ واقعہ جب رونما ہوا تو ابھی یہ سوشل میڈیا کی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اور فیس بک پہ وہی ہے کہ اس نے فیس بک کے اوپر ایک نا جعلی پروفائل بنائی ہوئی تھی، جعلی کو جیسے مختلف لڑکے اس طرح کے حربے کر رہے ہوتے ہیں کہ جعلی پروفائل لڑکیوں کے بنا کے، اور پھر اس کے اوپر مختلف یا تو وہ غلط کام کر رہے ہوں گے یا کچھ نہ کچھ ایسے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس سے غلط، ڈیفینیٹلی وہی اپنی شناخت چھپاتا ہے جو کوئی نہ کوئی غلط کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے فیس بک پہ جو ہے جعلی پروفائل بنائی ہوئی تھی لڑکی کے نام سے۔ تو اور پھر اس کے بعد اس نے پتہ چلا جی محمود الحسن جو جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا آن لائن ایسے ہی فیس بک کے تھرو سے دوستی ہوئی، اور پھر بالآخر 7 جون کو ان کی شادی ہو گئی آپس میں۔ اور 7 جون کو شادی ہونے کے بعد 1.5 ماہ تک ان کا رشتہ ایسے ہی چلتا رہا، اور یہ دلہن بن کے اس کے گھر پہ رہتا رہا، اور ان کو بنک تک نہیں چلنے دی، پتہ نہیں چلنے دیا۔ اور سامیہ جو کہ اصل نام محمد شاہین الرحمان ہے، اچھا ہوا یہ کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کا جو مولوی تھا جس نے نکاح کروایا، تو کیونکہ اب اس کے پاس جو سامیہ بنا ہوا تھا لڑکا محمد شاہین الرحمان جو کہ دلہن بن کے اس کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا۔ تو اس نے ایج اپنی کم بتائی ہوئی تھی، اور شناختی کارڈ جو ہے نا اس نے کہا جی شناختی کارڈ نہیں ہے میرا بنا ہوا جو کچھ نا، تو اسی بیس پہ اس کا نکاح تو ان کا تو ہو گیا، لیکن نکاح کیونکہ اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا تو جو نکاح تھا وہ رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے ان کا جو ہے نا وہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور پھر 1.5 ماہ تک وہ رہتا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہ جب گل کھلا، جب ان کے سامنے آئی یہ خبر، تو وہ حیران رہ گئے یار کہ یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.5 ماہ تک رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسے حالات آ گئے جی، ایسے فراڈ ہو گئے ہیں۔ آپ بھی جب شادی دیکھنے والے اگر آپ ان میرڈ ہیں تو جب آپ شادی کریں تو سوچ سمجھ کیجیے گا، دیکھ کے کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ بھی آہو لڑکے کے ساتھ شادی کر لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ یار یہ کچھ ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جی امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے چلیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے بالخصوص پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا کی خوب زینت بنا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گدھے کا گوشت جو کہ اسلام آباد سے برآمد ہوا تھا، اور اس کے بعد اب یہ خبر جو ہے نا اتنی گردش کر رہی ہے کہ اب ہر بندہ، کوئی تو ہوٹلوں کو الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس والے سے۔ تو اب اس چیز کو لے کے لوگ بھی بڑے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہو گئے یار، کہیں پہ ہمیں گدھے کا گوشت نہ کھلایا جا رہا ہو، تو ایسے کچھ ہوا۔ لیکن ابھی اس کے بعد ایک اور خبر منظر عام پر آئی ہے، اور وہ صرف خبر ہی نہیں، جیسے یہاں پہ گدھے کا گوشت برآمد ہوا تھا، اور یہاں پہ جو متعدد گدھے اسلام آباد کے اندر برآمد ہوئے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر ایک شخص کو پکڑا گیا،
اور جو کہ گدھے کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیل کو جب آپ قربانی کرتے ہیں، ذبح کر رہے ہوتے ہیں یا دیگر جانوروں کو، تو ان کی جو ہے چمڑی اتاری جا رہی ہوتی ہے، اس کو گوشت اس کا بنایا جا رہا ہوتا ہے، سیم اسی سچویشن میں ایک بندے کو پکڑا ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا اسلام آباد کا نہیں ہے بلکہ وہ بٹگرام اور اس علاقے کا ہے، اس سائڈ سے بٹگرام کوزہ بنڈا جگہ کا نام ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ اور وہاں پہ یہ ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا، لیکن آپ کو پکچر کی صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا باقاعدہ طور پر گوشت بنایا جا رہا تھا، لیکن وہ پکڑے گئے، اور یہ گوشت نہ جانے کون کون سے ہوٹلز پہ جاتا رہا ہوگا، کون کون سے ہوٹلز پہ گیا ہوگا، پتہ نہیں کس نے اس کا ٹیسٹ لیا ہوگا اور کیسے کیسے ذائقے چکھے ہوں گے۔ اب میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ خود اس چیز کا جو ہے نا وہ جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو پکچرز ہیں یہ بخوبی بتا رہی ہیں کہ یار ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہمیں حرام گوشت جو ہے نا اسی طرح کھلایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ لوگ جو اس کو مطلب بنا کے بیچ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یار آپ لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں ہے، اتنی بھی حیا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اتنا جو حرام کرنے والا ہے وہ کھلا رہے ہیں، اور آپ نے جب اب مریں گے تو اس کے بعد آپ بطور محشر بطور قیامت آپ کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے یار مریں گے، یار مطلب کچھ بھی ایسے کیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے مطلب آپ مسلمان ہیں، یا مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایک طرف آپ مسلمان ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بھی کر رہے ہیں، یار حیرت ہوتی ہے۔ آپ کے سوال سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے